قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء آيات المولى تدفعني نحو العليا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا اے نبی آپ تک نہیں پہنچی خبر اس آفت کی جو ڈھانپ لینے والی ہے. وجوہ یومئذ خاشیہ، جس دن بہت سے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. یہ وہ خشوع عین والا، جس دن بہت سے چہرے جھکے ہوئے ہوں گے. عاملۃ ناصبہ، سخت مشقت کرنے والے، تھکے ماندے. تصلی نارا حامیہ، وہ جھلس رہے ہوں گے دیکھتی ہوئی آگ میں. تسقی من عین آنیہ، اور انہیں کھولتے ہوئے چشمے سے پلایا جائے گا. لیس لہم طعام، ان کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا. الا من ضریع، مگر خاردار اور خشک جھاڑی. لا یسمن ولا یغنی، جو نہ نیوٹریٹو ہوگی اور نہ بھوک مٹائے گی. یسمنو کے لفظی معنی ہے موٹا کرنے والی. ایک مراد کیا ہے؟ دو چیزیں ہوتی ہیں نا. ایک جو ڈائٹ فوڈز ہوتے ہیں ان کا کلیم بھی ہوتا ہے کہ یہ بھوک مار دیں گے لیکن موٹا نہیں کریں گے، ویٹ نہیں بڑھے گا. تو وہ نان نیوٹریٹو ہوتے ہیں. تو لا یسمنو، نہ وہ نیوٹریٹو ہوں گے. ولا یغنی من جوع، اور نہ ہی بھوک مٹائیں گے. وجوہ یومئذ نائمہ، بہت سے چہرے اس روز نعمتوں میں ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. لسعیہا راضیہ، اور اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں شامل فرمائے. فی جنت عالیہ، وہ اونچے باغات میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ، اور ان میں نہیں سنیں گے کوئی بےہودہ بات. فیہا عین جاریہ، ان میں چشمے رواں ہوں گے. اب دیکھیں نا، یہاں جو خوبصورت ترین ریزورٹس ہیں آج دنیا میں، جن کی تصویریں دکھا کے یورپ جو ہے وہ سال بھر کی جو لوگوں کی محنت کی کمائی ہوتی ہے اس کو واپس لوٹتا ہے. یعنی جو کنزیومر سوسائٹی ہے اس کا کیا ہے کہ 5 دن کام کرو اور باقی 2 دن آ کے واپس سسٹم کو دے جاؤ پیسے کو. سال کے 11 مہینے کام کرو، خوب کماؤ، اور پھر سال کے بعد وہ ان بدماشوں کو واپس دے جاؤ آ کے. اور وہ اس کے لیے وہ ریزورٹس دکھاتے ہیں. وہ سارے ریزورٹ جو سمر ریزورٹ دکھاتے ہیں کہ گرمیاں آ کے سمر ویکیشن ہمارے پاس گزاریں، یہ بالکل آپ کوئی ایک چیز نہیں کہہ سکتے کہ یہاں مینشن ہو. یہ کیا ہے؟ یہ انسان کے جو اللہ تعالیٰ نے مزاج بنایا ہے اس کے عین مطابق ہے. تو کیا جس نے بنایا اسے پتہ نہیں ہوگا؟ یعنی جو اللہ کے دشمن ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کماؤ اور یہ دیکھو ہمارے گھر ہم تم نے بنائے ہیں تمہاری انٹرسٹ کے، پیسے ہمیں دو اور یہاں پر گزار کے پھر اونٹ بن جاؤ، لدو اونٹ اور کولو کے بیل بن جاؤ اور کمائی کرنا شروع کر دو. سب چیزیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھی ہوئی ہیں، ایک ایک چیز. فی جنت عالیہ، بلند باغات میں. لا تسمع فیہا لاغیہ، فیہا عین جاریہ، اس پہ چشمے رواں ہوں گے. وسرر مرفوعہ، اونچی اونچی مسندیں ہوں گی. واکواب موضوعہ، اور کرینے سے رکھے ہوئے ساغر ہوں گے. ونمارق مصفوفہ، اور قطار اندر قطار گو تکیے ہوں گے. وزرابی مبسوسہ، اور بچھے ہوئے قالین ہوں گے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. اب یہ چونکہ قرآن مجید مکہ مکرمہ میں نازل ہو رہا ہے نا، اب مکے کو ذہن میں لائیے. وہ کیا ہے؟ پہاڑ ہیں نوکیلے، اور وہاں ان کے سفر کرنے کے لیے، آنے جانے کے لیے اونٹ ہیں ہر ایک کے پاس، اور ان کی سب سے قیمتی متاع اونٹ ہی ہے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. تو کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا کیا گیا؟ ہٹلر نے اپنے انجینئر سے تقاضا کیا تھا کہ پانی سے گاڑی چلا کے دکھاؤ، چلا کے دکھائی تھی. فوکس ویگن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بغیر ریڈیٹر کے گاڑی تھی جو ٹھنڈی نہیں کرنی پڑتی تھی، پانی کی ضرورت نہیں تھی. کمال ہے نا جرمن ٹیکنالوجی کا. یہاں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیے. اونٹ 2 ہفتے بغیر کچھ کھائے، بغیر کچھ پیے، 50 ڈگری سینٹی گریڈ میں آپ کو سروس دیتا رہتا ہے. مانو پھر اس کے بنانے والے. افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت. تو کیا یہ اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسے بنایا کیا گیا؟ وإلى السماء کیف رفعت، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے بلند کیا گیا. وإلى الجبال کیف نصبت، اور پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کیسے جمائے گئے، گاڑے گئے. وإلى الأرض کیف سطحت، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھائی گئی. فذکر،
کہ نبی آپ بس نصیحت کیجیے، انما انت مذکر، آپ نصیحت کرنے والے ہیں، آپ کا یہی کام ہے، لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر ایڈمنسٹریٹر نہیں ہے کہ دھکے سے ان کو ایمان پر لے آئیں، الا من تولی وکفر، سوائے مگر وہ شخص جس نے منہ موڑا انکار کیا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑے عذاب سے دوچار کرے گا، ان الینا ایابہم، آپ بس نصیحت کرتے چلے جائیں، ان سے پوچھنا، ان کا محاسبہ کرنا، ان کو سزا دینا وہ ہمارا کام ہے، ان الینا ایابہم، بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ہی ذمے ان کا حساب لینا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار، اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس، فاشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمارے لچھن نہ دیکھ، یا اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑ دے، یا اللہ ہمیں اپنا سچا مخلص بندہ بنا دے اور ہمیں مخلصین میں شامل فرما، یا اللہ جو کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، جو یہاں موجود ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما، ان کے لواحقین، ان کے دوستوں، احباب اور اہل خانہ کو بھی شفا عطا فرما، بلکہ تمام مسلمانوں کو شفا عطا فرما، یا اللہ جو شفا سے مایوس ہو چکے ہیں تو ان کو بھی شفا دے سکتا ہے، انہیں شفا سے نواز، یا اللہ تیرا ہم پر بڑا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، کلمہ گو بنایا ہے، اپنے نبی پر ایمان نصیب فرمایا ہے، یا اللہ اس کلمے پر ہمیں موت دے دے، یا اللہ جب بھی ہم اس دنیا سے جائیں، ہماری جان نکلے تو ہم مسلمان ہوں اور ہماری زبان پر تیرا کلمہ، تیرے نبی کا کلمہ جاری ہو، یا اللہ ہم بہت برے ہیں، بہت گناہ گار ہیں، لیکن تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو ہم پر رحم فرما، ہمیں اسلام پر موت دے اور ایمان کے ساتھ ہمیں قیامت کے دن اٹھا، مومنوں کی جماعت میں، مسلمانوں کی جماعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کے تحت ہمارا حشر فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں، جو بہویں اپنی ساسوں سے پریشان ہیں، ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، ان کی ساسوں کو ہدایت دے، اور جو ساسیں اپنی بہوؤں سے پریشان ہیں، اے اللہ ان کے یہ مسائل بھی حل فرما، اور انہیں اپنی بہوؤں کو بیٹیوں کی طرح رکھنے اور انہیں پریشان نہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہیں اور ان کی نسبت کے لیے پریشان ہیں، غیب سے ان کے بندوبست فرما اور ان کے یہ مسائل حل فرما۔ جن نوجوانوں نے امتحانات دے رکھے ہیں، یا اللہ انہیں کامیابیاں نصیب فرما۔ یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، یہ ملک تو نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اسی مہینے میں عطا فرمایا تھا، یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس کی حفاظت فرما، اور جو لوگ اسے توڑنے کے درپا ہیں انہیں نیست و نابود فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی اس ملک کے لیے اپنا تن من دھن لگانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ سارا کام جو یہاں پر ہو رہا ہے، اور یہ میں خود جو ہے ڈاکٹر سار احمد صاحب کی پروڈکٹ ہوں، یا اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، ان کی خطاؤں سے درگزر فرما، ان کی غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، اور ہمارے جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، اور جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے اور جنت کا سامان پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس محفل کو قبول فرما، اس مسجد کو آباد فرما، یہ قرآن جو ہم نے سنا ہے یا اللہ اس کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے۔ یا اللہ جو میں نے سنایا ہے، جو مجھ سے غلطی ہوئی ہے اس پر مجھے متنبع فرما، اور آپ کے دلوں سے اس کو محو فرما، اور جو حق بات میری زبان پر آئی ہے مجھے بھی اس پر استقامت نصیب فرما، اور ان سب حضرات کا بھی اٹھنا، جاگنا، بیٹھنا اور اپنا نیند قربان کرنا قبول فرما۔ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جوڑ دے، یا اللہ ہمیں اپنا سچا بندہ بنا دے، یا اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ يا